تو اللہ فساد نہیں چاہتا، اللہ امن چاہتا ہے، وہی امن جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ بھی چاہتا ہے. لیکن یہ امن ظلم میں کیوں بدلتا ہے؟ یہ ہماری خواہشات اسے ظلم میں تبدیل کرتی ہیں، ہمارے مفادات اسے ظلم میں تبدیل کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں یہ پانی سارا میرا ہو جائے، پانی یہی ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے. تو آپ کیسے چاہیں گے کہ یہ میں سارا پی لوں اور آپ بالکل پیاسے رہ جائیں؟ میری خواہش یہ حرص کی ہے کہ یہ سارا میرا ہو جائے، ارج ٹو پوزیس. اور آپ کے جو ہے نا ارج یہ ہے کہ یہ آپ مجھ سے چھین لیں. سارے حیوانوں کے اندر جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں نا، کتا روٹی پہ کیوں لڑتا ہے؟ چھینا چھپٹی. انسانوں کے اندر بھی یہ جو زیادہ سے زیادہ چھیننے کی خواہش ہے یہ فساد پیدا کرتی ہے. اب کہنے کو امن پسند ہوتے ہیں لیکن خواہش کیا مچلا رہی ہوتی؟ پوری دنیا پر قبضہ ہمارا ہونا چاہیے. امریکہ دنیا میں امن چاہتا ہے لیکن بیری بیڑے اس کے بحیرہ عرب میں پھرتے رہیں گے. بھئی یہاں کیا کر لینے آئے ہیں؟ نہیں، تیل تو سارا میرا ہونا چاہیے. تو روس نہیں چاہے گا کہ تیل میرا ہونا چاہیے. سارا امریکہ لے گیا تو روس کیا کرے گا؟ سارا امریکہ لے گیا تو چین کیا کرے گا؟ اور اگر امریکہ چھوڑ دے تو کیا چین چھوڑ دے گا؟ تو چین چاہے گا سارا میں لے جاؤں. تو اب آپ کو سمجھ آئیے ہمارا لالچ ہے کہ دوسرے کو محروم کر کے سارا میں سموچہ ڈکار لوں. اس بات پہ جھگڑا چھڑ جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. جیسے بچے کھلونے پہ لڑتے ہیں ایسے بڑے جو ہے مفادات کے لیے لڑتے ہیں اور دنیا کا امن جو ہے وہ طے و بالا ہو جاتا ہے. پیچھے وہی کوئی نہ کوئی ارج ہوتی ہے، مفادات ہوتے ہیں، اپنی غرض ہوتی ہے، اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو فساد کو پیدا کرتی ہیں. فساد کی بنیاد یہ بنتی ہے. اب آتے ہیں اس طرف کہ اس میں اسلام ہمارے سامنے کیا حل پیش کرتا ہے. اس حل کو ہم دو اعتبارات سے سمجھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دو کس کا تصور کریں آپ؟ مزدور اور سرمایہ دار کا تصور کر لیں. ان کے اندر بھی ایک امبیلنس ہوتا ہے نا. سرمایہ دار چاہتا ہے یار مزدور مجھے اچھی مزدوری کر کے دے، بدلے میں مجھے اسے کچھ زیادہ نہ دینا پڑے، بس تھوڑے پہ اس کا دیہڑی 1200-1400 روپیہ دیہڑی لے جائے دفعہ ہو، تو مجھے زیادہ سے زیادہ ارننگ ہونی چاہیے. مزدور کیا چاہتے ہیں کہ بھئی میری ارننگ زیادہ ہونی چاہیے. سرمایہ دار کے پاس تو پہلے ہی بہت سرمایہ ہے، تو اس کا نفع گھٹ بھی گیا تو کیا فرق پڑے گا. ان میں سے جس کے پاس بھی اختیار ہوگا نا دوسرے کا حق ضرور مارے گا. حکومت کو دیکھیں اور عوام کو دیکھیں. حکومت کیا چاہے گی؟ یہ تو ہمیں تجربے میں ہے نا. حکومت تو یہ چاہتی ہے ہمارے جو بھی عیاشیاں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہ ہوں، گاڑیاں نئی سے نئی آتی رہیں، ٹائر بھی کروڑوں کے ڈلیں، لگژریز ہوں ہمارے پاس. یہ تو ہمارا حق ہے. عوام یہ ٹیکس دیں، ان کی روٹی کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے، ان کی بجلی کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے. یہ زیادہ سے زیادہ انہیں نچوڑو، خود عیاشی کرو، اور جو بولے اسے غائب کر دو. اور وہ طاقت لاٹھی ہے تو بھینس ان کی ہے. قانون کون بنائے گا؟ وہ بنائیں گے. سوچے گا کون غریب کے بارے میں؟ وہ سوچیں گے. غریب نہیں سوچ سکتا. غریب سوچ کے بولے گا تو غائب. تو کون بیلنس قائم کرے گا؟ غریب کے ہتھے چڑھ جائیں، مطلب وہ اختیار جو ان کے پاس ہے وہ غریب کے پاس آ جائے تو ہر طرف آگ لگا دے گا. فرانس میں انقلاب آیا تھا نا تو وہ دیکھتے تھے جس کے ہاتھ پہ چھالا نہیں ہے نا، وہ کہتے تھے اس کا مطلب تو عیاشی کرتا رہے ہیں، چل ادھر آ، گردن تن سے جدا. یہ گردن تن سے جدا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا دنیا میں، یہ بہت دفعہ ہوا ہے گردن تن سے جدا. اور اس کے پیچھے یہی اونچ نیچ کے تصورات تھے. یہ جنگوں میں اتنے نہیں مرے ہیں جو ان انقلابات میں مرے ہیں. 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ انقلاب فرانس میں کام آ گئے. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ اگر لوگوں کو اختیار دے دیں کس چیز کا کہ جی انصاف ہو، عدل ہو، تو لوگ اس کے بارے میں آپس میں کبھی بھی کسی ایک بات پر اتفاق نہیں کر سکیں گے اپنے ان مفادات کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے مفادات سے بلند ہو کر سوچ ہی نہیں سکتے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، چلیں یہ تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اس سے سب کو پالا پڑتا ہے. ساس کے پاس اختیار ہو
اور بہو کے پاس اختیار ہو تو مجھے کوئی زیادہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا, آپ سمجھ گئے نا. تو یہ تو کوئی تھرڈ پارٹی ہوگی جو دونوں کے درمیان توازن قائم کرے گا, وہ خود اپنے درمیان توازن نہیں قائم کر سکتے. میں یہاں پہ جو بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ عدل کو تلاش کر سکیں, ڈھونڈ سکیں, اسے حاصل کر سکیں. ان کے خالق ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کیسے ہوگا, مرد اور عورت کے درمیان عدل کیسے ہوگا, ساس اور بہو کے درمیان عدل کیسے ہوگا, سرمایہ اور محنت کے درمیان عدل کیسے ہوگا, اور ریاست اور فرد کے درمیان عدل کیسے ہوگا. یہ صرف اللہ تعالیٰ طے کر سکتے ہیں.